बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज इंशाअल्लाह रहमान हम इसमें मौसूल की कुछ तराकीब सीखने की सआदत हासिल करेंगे। उससे पहले मुख्तसरन इसमें मौसूल की तारीफ़ और इसके कुछ अहकाम समाअत करते हैं। इसमें मौसूल का लुग़वी माना है वो इस्म के जिसको मिलाया गया हो, यानी इसको माबाद वाले जुमले के साथ मिलाया गया होता है, इस वजह से इसको इसमें मौसूल कहते हैं। जबकि इस्तिलाहन इसमें मौसूल की मुख्तलिफ तारीफ़ात की गई हैं, जिसमें से एक तारीफ़ ये भी है कि वो इसमें मारिफा जो अपने बाद वाले जुमले से मिलकर किसी भी जुमले का मुकम्मल जुज़ बने, यानी जब तक ये अपने बाद वाले जुमले के साथ नहीं मिलता मुकम्मल किसी भी जुमले का जुज़ नहीं बन सकता। इसमें मौसूल अपने बाद वाले जुमले के साथ मिलकर किसी भी जुमले का जुज़ बनता है। वो जुज़ सिफत की सूरत में भी हो सकता है, यानी इसमें मौसूल अपने बाद वाले जुमले के साथ मिलकर किसी भी जुमले के लिए सिफत बन सकता है, या फ़ाइल बन सकता है, नाइबुल फ़ाइल बन सकता है, या मफ़ऊल बिही, मुब्तदा, खबर या फिर मुदाफ़ इलैह वगैरह बन सकता है। और इसके बाद वाले जुमले को सिला कहते हैं। फ़ाइल की तरकीब हम सीखते हैं। फ़ाज़ा फ़ेल और अल्लज़ी ये इसमें मौसूल। फ़ेल के बाद फ़ाइल आता है, लिहाजा इसमें मौसूल को हम फ़ाइल बनाएंगे। लेकिन ये फ़ाइल का माना अपने बाद वाले जुमले के साथ मिलकर मुकम्मल करेगा, और तरकीब में फ़ाइल सिर्फ ये बनेगा, इसके बाद वाला जुमला जो है उसको सिला कहते हैं। और सिला वो जुमला होता है कि जिसका महल्लन भी i'राब नहीं होता। इसकी तफसील इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा जो इल्म नहव का दर्स चल रहा है उसके अंदर इंशाअल्लाह इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। तो इज्तहदा फ़ेल, हुआ ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल मौजूद है, वो है ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर जवाज़न। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ। और ये भी बात याद रहे कि जुमले के अंदर एक आइद का होना ज़रूरी है, यानी एक ऐसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो रब्त का काम करे, क्योंकि जुमला जो होता है वो मुस्तकिल होता है, वो आज़ाद होता है। इसको इसमें मौसूल के साथ जोड़ने के लिए हमें कोई जोड़ने वाली चीज़ चाहिए, जिस जोड़ने वाली चीज़ को हम आइद कहते हैं, और वो आइद इसमें मौसूल के मुताबिक होगी। और वो आइद ज़मीर की सूरत में होती है, वो ज़ाहिर भी हो सकती है और पोशीदा भी हो सकती है। यहाँ पर हुआ ज़मीर ये ज़मीर आइद है जो अल्लज़ी इसमें मौसूल की तरफ लौट रही है। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर सिला। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ। ये सिफत की मिसाल है। यहाँ पर इसमें मौसूल सिफत बन रहा है। इसकी तरकीब यूं होगी, जा फ़ेल, इसके अंदर फ़ाइल हम नहीं निकालेंगे क्योंकि फ़ाइल सामने मौजूद है। अल वलद मौसूफ, हमने मौसूफ क्यों बनाया, क्योंकि इसके बाद ये इसमें मार्फा है और इसमें मार्फा के बाद दूसरा इसमें मार्फा आ रहा है। जब एक इसमें मार्फा के बाद दूसरा इसमें मार्फा आए तो उमूमन पहला इसमें मार्फा मौसूफ बनता है और दूसरा इसमें मार्फा सिफत बनता है। तो यहाँ पर ये मौसूफ है और ये बनेगा फ़ाइल। अल्लज़ी इसमें मौसूल, नसरा फ़ेल। अब फ़ेल के बाद कोई ऐसा इस्म नहीं आ रहा जो फ़ेल का फ़ाइल बन सके, लिहाजा हम यहाँ पर इसके अंदर ज़मीर निकालेंगे
اور وہ ہوگی ضمیر مرفوع متصل مستتر جوازن ہوا ضمیر، یہ اس کا فاعل بنے گی، اور خالدن یہ نصر کا مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا صلہ اسم موصول کے لیے۔ یہاں پر اسم موصول صفت بن رہا ہے۔ بعض لوگ اس کی ترکیب یوں بھی کرتے ہیں کہ الولد کو موصوف اور الذی کو صفت بنا کر موصوف صفت دونوں کو فاعل بنا دیتے ہیں۔ جا الولد الذی نصر خالدن کا ترجمہ یوں ہوگا، آیا وہ لڑکا الذی جس نے نصر مدد کی تھی خالدن خالد کی۔ یہاں پر اسم موصول نائب الفاعل بن رہا ہے۔ یہ نائب الفاعل کی مثال ہے ضربہ فعل مجہول، اور فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ اسم ہے اور یہ ضربہ کا نائب الفاعل بن سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کے اندر سے ضمیر نہیں نکالیں گے۔ الذی اسم موصول، اس کو ہم بنائیں گے نائب الفاعل۔ ضربہ فعل، اب یہاں پر کوئی اسم نہیں جو اس کا فاعل بن سکے، یعنی اس میں مرفوع نہیں، اس میں منصوب تو ہے، اس میں منصوب فاعل بن نہیں سکتا۔ اس کے فاعل ہونے کے لیے اس میں مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہاں پر ظاہراً عبارت میں موجود نہیں تو ہم اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے، اور وہ ضمیر ہوگی ہوا ضمیر، ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور ضعیفاً یہ ضربہ کا مفعول بھی بنے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا صلہ۔ فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں اسم موصول مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، نصرہ فعل، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل، الذی اسم موصول یہ بنے گا مفعول بھی۔ نصرہ فعل، اس کے اندر بھی ہم اس کا فاعل نکالیں گے ہوا ضمیر، اور ضعیفاً یہ نصرہ کا مفعول بھی بنے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا صلہ اسم موصول کے لیے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر جملے کا مکمل جز بنتا ہے۔ اگر اس کے بعد والا جملہ نہ ہو تو الذی کا معنی صحیح واضح نہیں ہوگا۔ نصرہ اللہ الذی، اللہ نے مدد کی اس کی، کس کی مدد کی؟ جب تک الذی کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے یہ جملے کا مکمل جز نہیں بنے گا۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اللہ نے مدد کی اس شخص کی جس نے کمزور کی مدد کی تھی۔ اس مثال میں اسم موصول ترکیب کلام میں مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ الذی اسم موصول مبتدا، ہوا یہ پھر مبتدا بنے گا، استاد یہ خبر بنے گا۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ اسم موصول کے لیے صلہ بنے گا، اور اخی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس مبتدا کے لیے خبر واقع ہوگا۔ تو اسم موصول مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔
کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، الذی ہوا استاد اخی، وہ شخص جو کہ استاد ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے۔ اس مثال میں اسم موصول خبر بن رہا ہے۔ خالد مبتدا، الذی اسم موصول، مبتدا کے بعد خبر آتی ہے، لہذا ہم اس کو خبر بنائیں گے۔ اور نصرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس میں موصول کے لیے صلہ بنے گا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنیں گے۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، خالد، خالد وہ ہے، الذی نصرہ جس نے مدد کی۔ اس مثال میں اسم موصول مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، اجتہد فعل، ابن مضاف ہوگا اور اس کو ہم بنائیں گے فاعل، الذی اس میں موصول بنے گا جو کہ یہاں پر محلن حالت جری میں ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی پر لفظاً کوئی اعراب نہیں آتا، مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ جاء فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا صلہ اس میں موصول کے لیے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اجتہد محنت کی، ابن الذی اس کے بیٹے نے، الذی جاء جو کہ آیا ہے، یعنی جو شخص آیا ہے اس کے بیٹے نے محنت کی ہے۔ یہ تو مختصراً اس میں موصول ترکیب کلام میں جو واقع ہوتا ہے اس کی مثالیں دی گئی۔ انشاءاللہ الرحمن ان قریب قرآن پاک سے اس میں موصول کی مختلف مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان دروس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور اس علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو وسیع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔